تو ہم سے وہ جو شیاطین جن ہیں وہ عام طور پہ مثال طور پہ ہمارے ایکسپیرینس میں تو کوئی ایسا ہم تو شیاطین انسی سے عام طور پہ انسپریشن لے کے جتنی بھی شہوات ہیں لذات ہیں ان کی طرف مائل ہو رہے ہوتے ہیں، تو شیاطین جن جو ہیں وہ تو عام طور پہ بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے مرے ہی نہیں ہوتے، ویزیبل نہیں ہوتے، وہ اپنا کام اسی طرح کرتے ہیں جس طرح خدا کے فرشتے کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی مرے ہی نہیں ہیں، دونوں ہی ویزیبل نہیں ہیں، وہ ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کے ذریعے سے کوئی بشارت دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نفس کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کر لیتے ہیں، جس کو وسوسہ ڈالنا کہتے ہیں شیاطین کا، وہ بھی براہ راست رابطے کی ایک صورت ہے، اور فرشتے جس طریقے سے الہام کرتے ہیں وہ بھی براہ راست ایک رابطے کی صورت ہے۔ مبشرات میں جب ہمیں کوئی خوشخبری دی جاتی ہے یا اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عنایت فرماتے ہیں۔ تو یہ دونوں معاملات نفس کے ساتھ کیونکہ براہ راست ہو رہے ہیں اس لیے ہماری گرفت میں نہیں آتے، البتہ ان کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ نے بتایا کہ جس وقت تمہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جس وقت تم گھبرا کے اٹھ جاتے ہو، جس وقت تمہارے لیے اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس طرح کے خواب بھی اصل میں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اپنے طریقے پر خطور کرتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کی عنایت ہم تک پہنچاتے ہیں۔ ایک طرف سے توفیق ملتی ہے، دوسری جانب سے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے، بالکل برابری کی سطح پر ہو رہا ہے، لیکن یہ مرئی نہیں ہوتا، ان میں سے کوئی چیز بھی ہماری ان آنکھوں کی گرفت میں نہیں آتی۔ اچھا ہم صاحب آخری نقطہ چھوٹا سا، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے یہ عمومی اسکیم کی کہیں خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ تو ایک مثال ذہن میں آئی کہ سیدنا یوسف کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری برہان اس موقع پر اس کے لیے ثابت قدم رہنے کا باعث بنی، ورنہ تو معاملات جو ہیں وہ کافی گڑبڑ ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو برہان ہے اس کا مطلب وہ آتی رہتی ہے، اور رمضان میں ذرا اس کا زیادہ اہتمام ہو جاتا ہے کسی پہلو سے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو ہر بندے کے اوپر آتی رہتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے قرآن مجید میں کہ میری حکمت کس طرح تمہارے تمام معاملات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ایسا نہیں کہ میں نے تمہیں بنا دیا اور اس کے بعد ایک قانون ہے جو چل رہا ہے، عام حالات میں قانون ہی کام کر رہا ہے، لیکن میں اپنے بندوں کے حالات کو دیکھتا ہوں، یہاں تک دیکھتا ہوں کہ میں تو ایک کشتی والے کے بارے میں بھی اضطراب میں ہوتا ہوں کہ کہیں اس کی کشتی پکڑ نہ لی جائے، تو میں اس کو بچانے کے لیے اپنے فرشتوں کو ذمہ داریاں دے دیتا ہوں۔ تو یہ سب چیزیں اسی لیے بتائی گئی کہ پردے کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمہاری گرفت میں نہیں آتا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو سمجھ سکتے ہو۔